السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جی ناظرین و حاضرین، سب سے پہلے ہم اپنے بلاگ کے آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے میں تعوذ اور تسمیہ کے۔ تو آئیے میرے ساتھ بآواز بلند تعوذ اور تسمیہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں شامل ہو جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا رستہ چلا، رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں گا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، اور اس کے بعد جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جو بھی چیز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت ڈال دیتا ہے اور اس میں اس چیز کی فضیلت، اس چیز کا درجہ بہت بلند اور مرتبہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین و حاضرین، آج کا جو میں بلاگ بنانے جا رہی ہوں وہ ایک مختصراً ایک قصہ ہے ابو جہل کا۔ جی ہاں، یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا۔ تو سب سے پہلے تو میں اس کا تعارف کرا دوں کہ ناظرین، ابو جہل کا جو اصل نام تھا وہ عمرو بن حشام تھا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ جاہلیت میں اس کی کنیت ابو الحکم تھی، کیونکہ یہ جاہلیت میں حکمت سے فیصلے کیا کرتا تھا، اس لیے قریش نے اس کی کنیت ہی ابو الحکم رکھی تھی۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق سے انکار پر اس کے نادان اور بے وقوف ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت تبدیل کر کے آپ نے ابو جہل رکھ دی، یعنی جہالت کا باپ۔ جہل ان کی ضد کو کہتے ہیں۔ وہ بدبخت تھا کہ جس نے ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکالیف اور بہت دکھ دیے، اس کے علاوہ کچھ نہ دیا اس نے۔ وہ بہانے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچاتا تھا، ان کو دکھ دیتا تھا، ان کو صدمہ دیتا تھا۔ حالانکہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا، مگر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی بات کی تو اس نے اسلام کی ہر بات پر انکار کیا اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باطل اور جھوٹا کہا، جس کی بنا پر اور جو وہ اسلام کی باتوں سے منکر تھا، تو اس کی وجہ سے جاہلیت کا اس نے اپنے اوپر لبادہ اوڑھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کنیت ابو الحکم سے تبدیل کر کے، ابو الحکم یعنی حکمت سے کام لینے والا، بڑی حکمت کے فیصلے کرتا تھا وہ، لیکن جب اس وہ بے وقوفی اور نادانی اور کہنا چاہیے مغرور اور کفر سے انکار پر جب وہ اتر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کنیت تبدیل کر کے ابو جہل رکھ دی۔ اور اس نے جیسا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ تکالیف سے گریز نہ کیا دینے سے اور بے انتہا تکالیف پہنچائیں، کیا کرتا تھا کہ محلے کے شریر لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیتا تھا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ پاک معاف کرے کہ وہ لڑکے جو شریر تھے، بدبخت تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر پھینکتے، ان کو لہو لہان کر دیتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر جاتے تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے نعوذ باللہ، اور ان پر گندے باتیں کرتے اور ان کو سخت تکلیف پہنچاتے تھے۔ یہ ابو جہل تھا جس نے ان لڑکوں کو پیچھے لگایا ہوا تھا۔ اب آگے دیکھیے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح اس کی موت بھی کسی کتے سے کم نہ تھی۔ جی ہاں، جس طرح ایک کتے کی موت ہوتی ہے، اس سے بھی بدتر اس
کی موت ہوئی، کیونکہ فرعون اور نمرود کے مقابل ہی تھا وہ بھی، اور ان کی طرح ہی اس کی بھی بدتر اور اذیتناک اور ذلت آمیز موت ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ جنگ بدر کا میدان لگا ہوا تھا کہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور پوچھا، چچا جان ابو جہل کون ہے؟ میں نے بتایا وہ ہے، دور سے میں نے ان بچوں کو اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ چچا جان، اس ظالم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ اور تکالیف دی ہیں، اس لیے آج ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی بتایا، وہ دونوں بچے بجلی کی تیز رفتاری کی مانند دوڑے اور ابو جہل جو اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا اس پہ ایسی ضرب لگائی کہ وہ نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں جسم سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سارا ماجرا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو کندھے سے لٹک رہا تھا، پھر میں لٹکے ہوئے بازو کے ساتھ بھی بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے مجھے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کیا، مطلب اس میں بہت زیادہ ان کے بازو میں تکلیف شروع ہو گئی، تو میں نے اپنے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر بازو کو اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر وار کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر یہ دونوں بچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ظالم ابو جہل کو قتل کر آئے ہیں۔ طبری میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل ابھی قتل نہیں ہوا تھا، وہ درد سے چلا رہا تھا، تڑپ تڑپ کے درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ابو جہل کی لاش تلاش کرو۔ سب تلاش میں مگن ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ابو جہل کی ایک نشانی بتائی تھی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر ایک چوٹ کا نشان ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے گھٹنے پر نشان کس طرح آیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ وہ آپ کا چچا تھا اور تقریبات میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اس تقریب میں دعوت میں پہنچتے تو وہ پہلے سے موجود ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل عبداللہ بن جدان کے گھر دعوت میں شامل تھے۔ جی ہاں، دیکھیں وہی بات ہوئی کہ وہ دعوت تھی ایک، وہاں وہ بھی شامل تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس وقت تمہاری عمریں بہت ہی چھوٹی تھی، ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر، مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ابو جہل میں کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑا، اس کے گھٹنے پر گہرا زخم آیا۔ زخم تو ٹھیک ہو گیا لیکن وہ اپنا نشان چھوڑ گیا اور اس کا نشان آج تک موجود ہے۔ یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میدان میں ہر لاش کو الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں ملا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ وہ مرا نہیں تھا بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، اس کے جسم سے خون کے فوارے بہہ رہے تھے۔ پھر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی دیکھی تو یقین ہوا کہ یہی ابو جہل ہے۔
میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر زور سے گھسیٹا تو وہ درد کے مارے چیخیں مارنے لگا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، اے خدا کے دشمن، اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے کہا، اس میں ذلت کی کیا بات؟ میں نے تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی ہے؟ میں نے کہا، اس جنگ میں فتح اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابن مسعود، چرواہے تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہتا تھا؟ چرواہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ تیرا قاتل میں ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک اور قول میں بیان ہے کہ جب حضرت عبداللہ اس کے سینے پر بیٹھ گئے تو کہا کہ اے اسلام کے دشمن، تم تو فرعون سے بھی، نمرود سے بھی بدتر نکلے، کیونکہ وہ مرتے وقت انہیں اپنی غلطی کا کم از کم احساس ہو گیا تھا اور وہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگ رہے تھے، اور تو اسلام کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ یہ سن کر اس نے جواب دیا کہ اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دینا کہ ابو جہل چلا گیا ہے، لیکن یہ پیغام دے گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں، یعنی ابو جہل۔ اس کی زبان سے یہ سننا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار نکال کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں نے عرض کی کہ یہ لیں ابو جہل کا سر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے بڑا فرعون، سب سے خطرناک ظالم ہے، فرعون ہے، کیونکہ ہر امت کا ایک فرعون تھا اور میری امت کا فرعون یہ یعنی ابو جہل ہے، ابو جہل تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اس بدبخت ذلیل کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے کہ ایک ظالم شخص کی موت ہوئی، ایک ظالم شخص اپنے انجام کو پہنچا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اس کی لاش اور قریش کے تقریباً 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے تھے جہاں آپ نے ابو جہل اور دشمن عناصر 24 دشمن جو تھے سردار ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا مختصراً سا واقعہ تھا ابو جہل کا، اور اسی طرح کا ایک واقعہ ابو لہب کا بھی ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے۔ ابو لہب بھی آپ کا چچا تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکالیف پہنچائی، لیکن وہ ابو جہل جیسا تھا تو اسی کا بھائی، لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر تھوڑا تھوڑا مطلب اس کے دل میں وہ باتیں آتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بیان فرما رہے ہیں، لیکن وہ اس بات سے انکار اس لیے کرتا تھا کہ وہ ایک پوری قوم کا سردار ہونے کی وجہ سے وہ کہتا تھا کہ اگر میں نے اپنی سرداری میں رہتے ہوئے ان باتوں پر عمل پیرا ہو گیا یا ان باتوں کو ایکسیپٹ کر لیا تو پھر میری پوری قوم مجھے تانے تشنے دے گی اور مجھے یہ برداشت نہیں، لہٰذا اس نے اس چکر میں اسلام قبول نہیں کیا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
چچا تو تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے انتہا اس نے بھی ظلم و ستم ڈھائے. گلی کوچوں کے جو آوارہ لڑکے ہوتے ہیں ان لوگوں کو ان لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتا تھا اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکالیف دیتے تھے، آوازیں کستے تھے، سیٹیاں مارتے تھے اور پتھر پھینکتے تھے، پتھر سے آپ کو زخمی کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے چہرہ مبارک، آپ کا جسم مبارک اور حتیٰ کہ آپ کے جو جوتے تھے، جوتے مبارک، اس میں بھی خون لبالب بھر چکا ہوتا تھا زخموں کی وجہ سے. تو ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنی تکالیف دینے والے تھا تو اللہ تعالیٰ کیوں کر اس کو کوئی مرتبہ دیتا، کوئی بلند مقام دیتا. وہ کافر تھا، کافر ہی مرا، اسلام قبول نہیں کیا. اور اس پر ایک آیت، ایک سورت، پوری سورت اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے. پھر نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی اولاد اور اس کی بیوی جو سر پر ایندھن اٹھائے پھرتی ہے اس کے گلے میں ہوگی مونچھ کی رسی. مطلب ایندھن اٹھائے پھرنا مطلب وہ لکڑیاں جمع کرتی تھی، لکڑیاں جمع کر کر کے وہ جلانے کے لیے کام لاتی تھی. تو اسلام قبول نہیں کیا اس نے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں سخت وعید آئی، پوری صورت نازل ہوئی اس میں. لیکن اس میں ایک چیز تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو وہ بہت چھپ چھپ کے جنگلوں میں، چھپ چھپ کے جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنا کرتا تھا. کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ بات تو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، امانت دار ہیں، ایماندار ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ سب سچ ہے. لیکن وہ ماننے سے گریز کرتا رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چاہا کہ ان کے چچا اسلام قبول کر لیں، مگر دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور دونوں کافر ہی مرے. تو یہ تھی اس کی تاریخ ابو لہب، ابو جہل کی، کہ کس طریقے سے ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ لگایا، مطلب ایک طریقے سے کہنا چاہیے جنگ کی، اور پھر جنگ بدر میں اس کا جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو ناظرین و عازرین، ہمیں وقتاً فوقتاً اسلام کی تاریخی جو واقعات ہیں ان سے پوری طریقے سے مستفید ہونا چاہیے، پورے طریقے سے ہمیں وہ معلوم ہونا چاہیے. دیکھیں انبیاء کرام کی جو پاکیزہ زندگیاں ہیں انسانیت کی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے مشعل راہ ہیں وہ ہمارے لیے. اور جتنا ہمیں زندہ رہنے کے لیے غذا، ہوا، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری ہمیں انبیاء کرام اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے جاننے کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں سب سے زیادہ سیرت کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوعات پر لکھا گیا، اور امت مسلمہ نے اس موضوع کی سب سے زیادہ خدمت کی. سیرت پر چھوٹی بڑی بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں سے ہر ایک کی افادیت اپنی جگہ مسلم ہے. مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کردار، ان کے اخلاق، ان کے اطوار، ان کی زندگی، ان تمام باتوں پر کو جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے. کیونکہ ہم دنیا کے کہیں بھی، کسی بھی ملک میں، کسی بھی کونے میں جاتے ہیں اور وہاں ہم سے کوئی بھی نان مسلم سوال کر لیتا ہے، ان کے سوال بہت زیادہ کہنا چاہیے معلوماتی ہوتے ہیں. جی ہاں، وہ ہم سے بہت زیادہ معلومات حاصل کرتے ہیں، بلکہ ہم سے زیادہ معلومات انہیں ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اسلام کے دائرہ اختیار میں نہیں آتے. اور اس لیے ہمیں ہر چیز کا، ہر بات کا، سیرت مبارکہ کا علم حاصل کرنا ہے، حاصل رکھنا ہے، تاکہ ہم دنیا کے کہیں بھی کونے میں، کسی بھی شعبے میں ہوں، اور ہمیں اگر اس بات پر بحث کرنی ہو، ہمیں اس بات کا دلیل سے جواب دینا ہو تو ہم بیان کر سکیں، ہم اپنی بات کو منوا سکیں. ویسے تو قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے. کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟
کچھ اخلاق کے بارے میں، ان کے سیرت و کردار کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، جو کچھ قرآن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بہت پیاری حدیث ہے، بہت پیاری بات ہے۔ تو ہمیں قرآن میں جا بجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت و کردار و اخلاق و اطوار کے موضوعات ملتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو تفصیل سے پڑھیں، ان پر عمل پیرا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو زندگی کے پہلو ہیں اور جو ان کا اخلاق و کردار ہے وہ اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں، تو ہم بھی ایک نیک اور اچھے اور سچے مسلمان بن سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو آج کا ایک بلاگ تھا، اسی چیز پر مبنی تھا، تھوڑا سا انٹرو ابو جہل کا، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹ، میں اسکول میں جاب کرتی ہوں، وہاں اکثر بچے سوال کرتے ہیں کہ ٹیچر یہ ابو جہل اور ابو لہب کیا ہے، ان کے بارے میں بتائیے۔ تو یہ میں نے ایک بلاگ بنا دیا ہے تاکہ اس پر آپ تفصیل سے سن سکیں، پڑھ سکیں، اور اس پر اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی، جب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔